نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ انتہائی قابل صد احترام سامعین و ناظرین، الحمدللہ اس سے پہلے رد قادیانیت بسلسلہ مرزا قادیانی کے کفریہ اور گستاخانہ عقائد و نظریات کے حوالے سے 14 ویڈیو کلپ آپ حضرات تک پہنچ چکے ہیں۔ الحمدللہ مالک کے کرم سے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ شفقت سے اسی سلسلہ کو بڑھاتے ہوئے ایک مرتبہ پھر حاضر ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ حق سچ کہتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخیاں کی ہیں، کفریات بولے ہیں، تو اسی سلسلے میں آج کچھ اور عبارتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ لیجئے، یہ میرے ہاتھ میں ہے مرزا قادیانی کی روحانی خزائن، اور جلد نمبر ہے 10، صفحہ نمبر ہے 265۔ رسالے کا نام ہے ست بچن۔ اس میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، وہ ایک عورت کے پیٹ میں 9 مہینہ تک بچہ بن کر رہا اور خون حیض کھاتا رہا، اور انسانوں کی طرح ایک گندی راہ سے پیدا ہوا اور پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا۔ یہ دیکھ لیجئے مرزے نے کس طرح نازیبا الفاظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں بکے ہیں۔ کہتا ہے کہ وہ ایک عورت کے پیٹ میں 9 مہینہ تک بچہ بن کر رہا۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہر ٹھیک بات کہہ دینی چاہیے؟ اگر ہاں تو پھر جو بھی قادیانی ملے آج کے بعد اس سے کہو کہ اوئے قادیانیوں، تمہارا مرزا تو گندا خون پیتا رہا، اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ظلمت کے اندر رہا، گندا خون پیتا رہا، گندی راہ سے پیدا ہوا، بہت ذلیل ہوا، بہت رسوا ہوا، اس کی خواہشات پوری نہ ہو سکیں، بدنام ہوا، بدنام ہو کر، ذلیل ہو کر، گندگی کے اندر گر کر مر گیا۔ کیا یہ باتیں جو حقیقتاً ایسی ہی ہیں، کیا ان کو بیان کیا جائے تو مرزا صاحب تمہیں تکلیف نہ ہوگی؟ میں جو کسی قادیانی سے ملوں اور کہوں کہ تمہارا مرزا تو بچپن میں نکر کے اندر ہی پیشاب کر لیتا تھا، بتاؤ تمہیں غصہ آئے گا یا مجھے شاباش دو گے؟ میں جو کہوں کہ تمہارا مرزا قادیانی پخانہ کر کے اس میں ہاتھ مار لیتا تھا، بات تو درست ہے، لیکن بتاؤ یہ درست اور سچی بات کرنے سے تمہیں تکلیف پہنچے گی یا نہیں پہنچے گی؟ تم تو مرزے کو نبی مانتے ہو۔ کسی عام انسان کے بارے میں کہا جائے تو بچپن کے اندر پیشاب کر کے اوپر ہی لیٹا رہتا تھا، تو پیشاب کر کے اندر ہاتھ مارتا رہتا تھا، تو ماں کے پیٹ سے گندے راستے سے پیدا ہوا، تو گندا خون پیتا رہا۔ تو بتائیے ایک عام بندہ کیا یہ الفاظ اپنے بارے میں برداشت کرے گا؟ نہیں کرے گا، اور یقیناً نہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں یہ الفاظ کیسے گوارا کیے جا سکتے ہیں؟ تو یہ مرزا قادیانی نے گستاخانہ لہجہ اپنایا اور کہا کہ وہ پکڑا گیا اور صلیب پر کھینچا گیا۔ قرآن کہتا ہے وما صلبوہ، یہودیوں نے آپ کو صلیب پر نہیں چڑھایا، لیکن مرزا کیا کہتا ہے کہ صلیب پر کھینچا گیا۔ اب سیدھی سی بات ہے، مرزا کے ماننے والوں، تم نے مرزا کی ماننی ہے یا اللہ کے قرآن کی ماننی ہے؟ تو قرآن تو کہتا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا اور نہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھایا۔
لیکن مرزا قادیانی ہے کہ بکتا جا رہا ہے، بکتا ہی جا رہا ہے، بکتا ہی جا رہا ہے۔ ایک اور حوالہ سنیے، یہی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ نمبر 297۔ مرزا لکھتا ہے، اور نہ عیسائی مذہب کی طرح یہ سکھلاتا ہے کہ خدا نے انسان کی طرح ایک عورت کے پیٹ سے جنم لیا، اور نہ صرف 9 مہینہ تک خون حیض کھا کر ایک گناہ گار جسم سے، لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت سیدہ مریم کے بارے میں کہنا کہ وہ گناہ گار جسم۔ قرآن جن کی عظمت شان اور پاکیزگی بیان کرے، قرآن جن کی ریاضتوں کا بیان کرے، قرآن جن کی شان بیان کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بند کمرے میں بیٹھے بٹھائے بے موسمی پھل بھی تازے فریش مل جاتے تھے، اب ان کی پاکیزگی پر شک کرنا۔ تو مرزا کہتا ہے کہ گناہ گار جسم سے جو بنت سبا اور تمر اور راحاب جیسی حرام کار عورتوں کے خمیر سے اپنی فطرت میں ابنیت کا حصہ رکھتا تھا، خون اور ہڈی اور گوشت کو حاصل کیا، بلکہ بچپن کے زمانہ میں جو بیماریوں کی صعوبتیں ہیں جیسے خسرہ، چیچک، دانتوں کی تکالیف وغیرہ، وہ سب اٹھائیں اور بہت سا حصہ عمر کا معمولی انسانوں کی طرح کھو کر آخر موت کے قریب پہنچ کر خدائی یاد آ گئی، مگر چونکہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ تھا اور خدائی طاقتیں ساتھ نہیں تھیں، اس لیے دعویٰ کے ساتھ ہی پکڑا گیا۔ یہ دیکھیے یہاں پر بھی مرزا قادیانی نے حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی توہین کی ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی توہین کی ہے۔ آگے یہی روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 295 رسالہ 7 بچن۔ حاشی میں مرزا قادیانی لکھتا ہے، اور ایک مرتبہ یسوع کے 4 حقیقی بھائیوں نے اس وقت کی گورنمنٹ میں درخواست بھی دی تھی کہ یہ شخص دیوانہ ہو گیا ہے، اس کا کوئی بندوبست کیا جاوے، یعنی عدالت کے جیل خانہ میں داخل کیا جاوے تاکہ وہاں کے دستور کے موافق اس کا علاج ہو۔ تو یہ درخواست بھی صریح اس بات پر دلیل ہے کہ یسوع در حقیقت بوجہ بیماری مرگی کے دیوانہ ہو گیا تھا۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر بیماری کی تہمت لگائی اور کہا کہ آپ مرضی کے سبب دیوانے ہو گئے تھے، وہ بیماری دوسرے لوگوں کے لیے نفرت کا سبب بنے۔ تو یہ دیوانہ پن، پاگل پن، اس سے لوگ محبت نہیں کرتے، دور بھاگتے ہیں، تو اس کی نسبت مرزا قادیانی نے کر دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف۔ تو لامحالہ کہنا پڑے گا کہ یہ مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے۔ اب آگے سنیے، یہ ہے میرے ہاتھ میں روحانی خزائن اور جلد نمبر ہے 8۔ اس میں مرزا قادیانی کیا لکھتا ہے وہ بھی سنیے۔ یہ کتاب کا نام ہے اتمام الحجہ اور اس کا صفحہ نمبر ہے 308۔ اس پر مرزا قادیانی لکھتا ہے، کہتا ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کیا ہیں؟ صرف ایک عاجز انسان، اور اگر خدا تعالی چاہے تو ایک دم میں کروڑ ہاں ایسے بلکہ 1000 ہاں درجہ ان سے بہتر پیدا کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا ہیں؟ صرف ایک عاجز انسان، اور اگر خدا تعالی چاہے تو ایک دم میں کروڑ ہاں ایسے بلکہ 1000 ہاں درجہ ان سے بہتر پیدا کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پر مرزا قادیانی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی اور کہا کہ وہ صرف ایک عاجز انسان ہیں، اور ایسے کہ ان جیسے کروڑوں ہو سکتے ہیں بلکہ ان سے بھی افضل ہو سکتے ہیں۔ یہ مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے۔
بالکل یہی عقیدہ دیوبندیوں وہابیوں کا بھی ہے۔ مجھ سے چاہے خوش ہوں چاہے وہ ناراض ہوں، بات تو سچی ہے، اور بات بن دلیل کرنا میری عادت نہیں۔ میرے استادوں نے، میرے کرم فرماؤں نے کبھی بھی بغیر دلیل کے بات کرنا تو سکھایا ہی نہیں۔ الحمدللہ امام المناظرین علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب نے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ حضرت علامہ مولانا محقق اہل سنت مولانا قاری محمد شوکت صاحب، انہوں نے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ علماء اہل سنت کا فیض حاصل ہے۔ الحمدللہ ہمیں سکھایا نہیں گیا، ہمیں تربیت ہی نہیں دی گئی کہ بغیر دلیل کے بات کرنی ہے۔ دیوبند علماء اور اہل حدیث وہابی علماء کے پیشوا شاہ اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان کے اندر لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو کروڑ محمد کے برابر پیدا کر ڈالے، کروڑ محمد بھی پیدا ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طرح کا عقیدہ دیوبندیوں کا بھی ہے۔ آپ تقویت الایمان میں ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے، یہ الفاظ ہیں، اللہ چاہے تو کروڑوں محمد پیدا کر ڈالے۔ اسی سے ملتا جلتا مرزا قادیانی کا عقیدہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کیا ہیں؟ صرف ایک عاجز انسان ہیں۔ یہی الفاظ تقویت الایمان بھی مل جائیں گے کہ اللہ کے نبی ولی یہ بندے عاجز اور ہمارے بھائی ہیں، وہاں پر یہ عبارت۔ اگر خدا تعالیٰ چاہے تو ایک دم میں کروڑ ایسے بلکہ ہزار درجہ ان سے بہتر پیدا کر دے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیچے چند لائنیں چھوڑ کر مرزا قادیانی لکھتا ہے کہ مسیح تو صرف ایک معمولی سا نبی تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کا نبی ہو، رسول ہو اور معمولی ہو، توبہ استغفر اللہ۔ اللہ کے کسی نبی کو معمولی سا انسان کہنا جائز ہے؟ کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ مجھے بتایا جائے۔ ہاں وہ ابھی کروڑ مقربوں میں سے ایک تھا، مگر اس عام گروہ میں سے ایک تھا اور معمولی تھا، اس سے زیادہ نہ تھا۔ بس اس سے دیکھ لو کہ انجیل میں لکھا ہے کہ وہ یحییٰ نبی کا مرید تھا اور شاگردوں کی طرح استباغ پایا۔ آگے لکھتا ہے وہ صرف ایک خاص قوم کے لیے آیا، اور افسوس کہ اس کی ذات سے دنیا کو کوئی بھی روحانی فائدہ پہنچ نہ سکا۔ کتنا بڑا الزام ہے یہ بھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے کسی کو کوئی روحانی فائدہ نہ پہنچا۔ کیا انجیل شریف کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سبب سے نازل ہونا کیا وہ لوگوں کے لیے فائدے سے خالی تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزات دکھانا فائدے سے خالی تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لوگوں کو راہ حق پر لانا کیا یہ فائدے سے خالی تھا؟ کیا خالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جلوہ گر ہونا یہ کسی فائدے سے خالی ہے؟ نہیں، یقیناً نہیں۔ لیکن مرزا کیا جرأت کر رہا ہے کہ دنیا کو کوئی بھی روحانی فائدہ پہنچ نہ سکا۔ ایک ایسی نبوت کا نمونہ دنیا میں چھوڑ گیا جس کا ضرر اس کے فائدے سے زیادہ ثابت ہوا اور اس کے آنے سے ابتلا اور فتنہ بڑھ گیا۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی بھی توہین کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ ایک ایسی نبوت کا نمونہ دنیا میں چھوڑ گیا جس کا ضرر اس کے فائدہ سے زیادہ ثابت ہوا اور اس کے آنے سے ابتلا اور فتنہ بڑھ گیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مرزا قادیانی جھوٹے وہ تو ہی ہے کہ جس کے آنے سے ابتلا اور فتنہ بڑھ گیا۔ اللہ کے نبیوں کی شان اور عظمت میں گستاخیاں ہونے لگیں۔ گستاخان رسول کو قتل نہ کیا جائے یہ بولیاں بولی جانے لگیں۔ میں حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ مرزا قادیانی تمام فتنوں اور فساد کی جڑ تو ہے اور بکتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
آگے سنیے ایک اور حوالہ، یہ میں نے پیش کیا ہے روحانی خزائن جلد 8 کے اندر سے۔ اب آئیے روحانی خزائن جلد 18 میں سے ایک حوالہ سنیے۔ یہ کتاب کا نام ہے دافع البلاء، روحانی خزائن، رسالہ دافع البلاء، صفحہ 235 پر مرزا قادیانی نے لکھا، جو شخص کشمیر سری نگر محلہ خانیار میں مدفون ہے۔ مرزا کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کشمیر سری نگر میں ہے، اور یہ بھی لکھا ہے مرزے نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قبر فلسطین میں ہے، اور یہ بھی لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانوں پر ہیں، قرب قیامت تشریف لائیں گے۔ مرزا قادیانی صاحب، آپ کی کون سی بات کو جھوٹا مانا جائے اور کون سی بات کو سچا مانا جائے؟ کہتا ہے کہ جو شخص کشمیر سری نگر محلہ خانیار میں مدفون ہے، اس کو ناحق آسمان پر بٹھایا گیا، کس قدر ظلم ہے۔ خدا تو با پابندی اپنے وعدوں کے ہر چیز پر قادر ہے، لیکن ایسے شخص کو کسی طرح دوبارہ دنیا میں نہیں لا سکتا کہ جس کے پہلے فتنے نے ہی دنیا کو تباہ کر دیا۔ یہ دیکھیں، مرزا قادیانی کہہ رہا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے فتنوں نے لا حول ولا قوۃ الا باللہ دنیا کو تباہ کر دیا۔ یہ میرے ہاتھ میں ہے جلد 20، آپ نے دیکھ لی۔ رسالے کا نام ہے چشمہ مسیحی۔ اس میں مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہوئے لکھتا ہے، صفحہ 343 اور 344 سے پڑھوں گا۔ کہتے ہیں، مگر انجیل کو تو اسی زمانہ میں یہودیوں نے مسروقہ قرار دیا، اور نہ انجیل نے دعویٰ کیا کہ انسان ایسی انجیل بنانے پر قادر نہیں، پس مسروقہ ہونے کے شکوک انجیل پر عائد ہو سکتے ہیں، نہ قرآن شریف پر۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کیونکہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل کو مسروقہ، چوری کی ہوئی کتاب قرار دیا تھا، لہٰذا انجیل کے بارے میں شبہ ہو سکتا ہے کہ وہ مسروقہ کتاب ہے، لیکن قرآن کریم کے بارے میں شبہ نہیں ہو سکتا۔ قرآن کے بارے میں تو یقیناً شبہ نہیں، لیکن مرزا صاحب تمہیں یاد رکھنا چاہیے انجیل اللہ کا کلام ہے، اور اس کی سچائی کے اندر بھی کسی قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، میں پہلے حوالہ پیش کر چکا ہوں، مرزا قادیانی نے روحانی خزائن جلد 11 دمیمہ انجام رسالہ انجام آتم میں مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ نہایت افسوس کی بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل کو یہودیوں کی کتاب تالمود سے چرا کر لکھا۔ اب آئیے صفحہ نمبر 344 پر، کہتا ہے، اور انجیل کی وہ تعلیم جس پر عیسائیوں کو ناز تھا، نہایت درجہ ناقص اور نکما ہونا اس کا بپایا ثبوت پہنچا۔ ابھی انشاءاللہ اگلا موضوع آنے والا ہے کہ انجیل شریف کی توہین، تو اس کے اندر یہ حوالہ میں دوبارہ پیش کروں گا، یہاں بھی آپ نے سن لیا۔ آگے کہتا ہے، مجھے تعجب ہے کہ عیسائیوں کو کس بات پر ناز ہے، اگر ان کا خدا ہے تو وہ وہی ہے جو مدت ہوئی کہ مر گیا، اور سری نگر محلہ خانیار کشمیر میں اس کی قبر ہے، اور اگر اس کے معجزات ہیں تو وہ دوسرے نبیوں سے بڑھ کر نہیں ہیں، بلکہ الیاس نبی کے معجزات اس سے بہت زیادہ ہیں، اور بموجب بیان یہودیوں کے اس سے کوئی معجزہ نہیں ہوا، محض فریب اور مکر تھا۔ میں حوالہ پیش کر چکا ہوں۔ مرزا قادیانی نے یہاں تو یہ بات یہودیوں کے کھاتے میں ڈال دی، لیکن مرزا قادیانی بذات خود لکھ چکا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی معجزہ سرزد نہیں ہوا، اور مرزا قادیانی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں محض مکر، فریب، دھوکے کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ آگے مرزا لکھتا ہے، اور پیش گوئیوں کا یہ حال ہے جو اکثر جھوٹی نکلی ہیں۔ اب اسی صفحہ 344 کے حاشیے پر مرزا نے لکھا،
یہودیوں کے اس بیان کی خود حضرت مسیح کے قول میں تائید پائی جاتی ہے، کیونکہ حضرت مسیح انجیل میں فرماتے ہیں کہ اس زمانہ کے حرام کار مجھ سے نشان مانگتے ہیں، ان کو کوئی نشان نہیں دکھلایا جائے گا۔ پس ظاہر ہے کہ اگر اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی معجزہ یہودیوں کو دکھلایا ہوتا تو وہ ضرور وہ یہودیوں کی اس درخواست کے وقت ان معجزات کا حوالہ دیتے۔ قصہ مختصر، مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات شریفہ کا انکار کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کوئی معجزہ ظہور نہیں ہوا۔ یہ جلد 20 کے اندر سے میں نے حوالہ پیش کیا تھا۔ اب آئیے ایک اور حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ روحانی خزائن جلد 3 اور اس کا صفحہ نمبر ہے 254، ازالہ اوہام حصہ اول۔ مرزا لکھتا ہے بقیہ حاشیہ میں، اب جاننا چاہیے کہ بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ حضرت مسیح کا معجزہ حضرت سلیمان کے معجزہ کی طرح صرف عقلی تھا۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ان دنوں میں ایسے امور کی طرف لوگوں کے خیالات جھکے ہوئے تھے جو شعبدہ بازی کی قسم میں سے اور دراصل بے سود اور عوام کو فریفتہ کرنے والے تھے۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات حضرت سلیمان علیہ السلام کے معجزات کی طرح شعبدہ بازی اور صرف عقلی تھے، اور شعبدہ بازی اس دور میں عام تھی۔ تو مرزا قادیانی کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی عقلی طور پر ایک شعبدہ دکھایا تھا، آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا۔ کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بتایا ہو کہ کسی بٹن شٹن کو کل وغیرہ کو دبانے سے کوئی چیز چڑیا وغیرہ بن جاتی ہو، اڑنے لگ جاتی ہو، پھر گر جاتی ہو، کیونکہ آپ بڑھائی تھے، بڑھائی کا کام آپ جانتے تھے، اور آپ کا باپ بھی بڑھائی تھا، تو آپ نے یہ خاندانی پیشہ سیکھا، اور جو بڑھائی کا کام کرتے ہیں ان کی عقل بازی تیز ہوتی ہے، وہ اوٹ پٹانگ چیزیں بنا لیتے ہیں اور پھر اس طرح کے شعبدے لوگوں کو دکھاتے ہیں۔ قصہ مختصر، مرزا قادیانی کہہ رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو معجزات ہیں وہ ایک شعبدہ ہے، وہ ایک عقلی چیز ہے، حقیقتاً وہ معجزہ نہیں ہے۔ آگے دیکھیے، لکھتا ہے پس اس سے کچھ تعجب نہیں کرنا چاہیے کہ حضرت مسیح نے اپنے دادا سلیمان کی طرح اس وقت کے مخالفین کو یہ عقلی معجزہ دکھلایا ہو، اور ایسا معجزہ دکھانا عقل سے بعید بھی نہیں، کیونکہ حال کے زمانہ میں بھی دیکھا جاتا ہے کہ اکثر صناع ایسی چڑیاں بنا لیتے ہیں۔ کہتا ہے جس طرح کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھایا، ایسا معجزہ دکھانا عقل سے بعید نہیں، مشکل نہیں، دوری کی بات نہیں ہے۔ کیوں؟ کہتا ہے کہ اکثر صناع بنانے والے ایسی چڑیاں بنا لیتے ہیں کہ وہ بولتی بھی ہیں، ہلتی بھی ہیں، دم بھی ہلاتی ہیں، اور میں نے سنا ہے کہ بعض چڑیاں کل کے ذریعہ سے پرواز بھی کرتی ہیں۔ بمبئی اور کلکتہ میں ایسے کھلونے بہت بنتے ہیں، اور یورپ اور امریکہ کے ملکوں میں بکثرت ہیں، اور ہر سال نئے نکلتے آتے ہیں۔ مرزا قادیانی کہتا ہے جس طرح آج کل کھلونے بنائے جاتے ہیں، بس اسی طرح کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات تھے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہی روحانی خزائن جلد 3 رسالہ ازالہ اوہام صفحہ 263 پر مرزا نے لکھا، اناجیل اربعہ کے دیکھنے سے صاف ظاہر ہے کہ مسیح جو کام اپنی قوم کو دکھلاتا تھا وہ دعا کے ذریعہ سے ہرگز نہیں تھے، اور قرآن شریف میں کسی بھی جگہ یہ ذکر نہیں کہ مسیح بیماروں کے چنگا کرنے پر یا پرندوں کے بنانے کے وقت دعا کرتا تھا۔ نمبر 1، قرآن کریم میں اگر عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ ہو اور ساتھ دعا کا ذکر نہ ہو، اس کا مطلب یہ تھوڑی کہ آپ دعا نہیں کرتے تھے۔ سمجھنے کے لیے ایک دلیل ہی کافی ہے، مرزا جھوٹا ثابت ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے قوم نے کہا تھا کہ آپ دعا مانگے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسمانوں سے پکا پکایا کھانا بھیجے، دسترخوان نازل فرمائے، تو آپ نے دعا مانگی تھی، ربنا انزل علینا، ربنا 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 انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔
یہ دیکھیں دعا مانگی، لیکن مرزا قادیانی کہتا ہے قرآن شریف میں کسی بھی جگہ یہ ذکر نہیں کہ مسیح بیماریوں کو چنگا کرنے یا پرندوں کے بنانے کے وقت دعا کرتا تھا، اور اس سے پیچھے لکھ چکا ہے کہ وہ جو کام اپنی قوم کو دکھلاتا تھا وہ دعا کے ذریعے سے ہرگز نہیں۔ کیوں ہرگز نہیں جی؟ قرآن میں لکھا ہے کہ آپ نے دعا کر کے آسمانوں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں درخواست پیش کی تھی کہ پکا پکایا کھانا نازل ہو۔ آگے سنیے، کہتا ہے کہ بلکہ وہ اپنی روح کے ذریعہ سے جس کو روح القدس کے فیضان سے برکت بخشی گئی تھی ایسے کام اقتداری طور پر دکھاتا تھا۔ چنانچہ جس نے کبھی اپنی عمر میں غور سے انجیل پڑھی ہوگی وہ ہمارے اس بیان کی بہ یقین تمام تصدیق کرے گا، اور قرآن شریف کی آیات بھی بآواز بلند یہی پکار رہی ہیں کہ مسیح کے ایسے عجائبات کاموں میں اس کو طاقت بخشی گئی تھی، اور خدا تعالی نے صاف صاف فرما دیا ہے کہ وہ ایک فطرتی طاقت تھی جو ہر ایک فرد بشر کی فطرت میں مودہ ہے۔ کہاں لکھا ہوا ہے؟ مسیح سے اس کی کچھ خصوصیت نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ چنانچہ اس بات کا تجربہ اسی زمانہ میں ہو رہا ہے۔ مسیح کے معجزات تو اس تالاب کی وجہ سے بے رونق اور بے قدر تھے۔ آگے سنیے، لکھتا ہے غرض یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر انہیں سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا۔ یہ دیکھیے، مرزا کہتا ہے کہ یہ بات مشرکانہ، غلط اور فاسد اور فاسقانہ بات ہے۔ یہ اعتقاد بالکل غلط ہے، مشرکوں والی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تصویر بنا کر اس پر پھونک لگا کر اس کو پرندہ بنا دیتے تھے۔ میں کہتا ہوں مرزا صاحب آپ کی یہ بات قرآن پر پیش کرتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو واضح کھلی نشانی اور معجزات عطا فرمائے۔ کیا کیا؟ آپ نے خود فرمایا انی اخلق لکم من الطین، فرمایا میں تمہارے لیے تخلیق کرتا ہوں، پیدا کرتا ہوں، مٹی سے بناتا ہوں۔ کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، فرمایا زمین پر ایک مورت بناتا ہوں، پھر اس پر پھونک لگاتا ہوں، جب میں پھونک لگاتا ہوں تو پھر وہ اللہ کے حکم سے اڑنے والا پرندہ بن جاتا ہے۔ تو مرزا قادیانی کی یہ بات قرآن کریم کے بالکل مخالف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ اس قادیانی فتنہ کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ عبارت مکمل کر دوں، کہتا ہے غرض یہ اعتقاد بالکل غلط اور فاسد اور مشرکانہ خیال ہے کہ مسیح مٹی کے پرندے بنا کر ان میں پھونک مار کر انہیں سچ مچ کے جانور بنا دیتا تھا۔ نہیں، بلکہ صرف عمل اطرب تھا جو روح کی قوت سے ترقی پذیر ہو گیا تھا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ مسیح ایسے کام کے لیے اس تالاب کی مٹی لاتا تھا جس میں روح القدس کی تاثیر رکھی گئی تھی۔ بہرحال یہ معجزہ صرف ایک کھیل کی قسم میں سے تھا، اور وہ مٹی در حقیقت ایک مٹی ہی رہتی تھی جیسے سامری کا گوشالہ۔ فتدبر فإنہ نکتۃ جلیلۃ ما یلقاہا الا ذو حظ عظیم۔ یہ دیکھیں مرزا قادیانی کہتا ہے یہ بہت بڑا عظیم نکتہ ہے جو اللہ تعالیٰ عقل اور سمجھ والوں کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ وہ نکتہ کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس معجزہ نہیں تھا، تماشا تھا، شعبدہ تھا۔ آپ تماشا کرتے تھے، شعبدہ دکھاتے تھے، تو حقیقتاً آپ کے پاس کوئی معجزہ نہیں تھا۔ یہ دیکھیے مرزا قادیانی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گستاخیاں بھی کر رہا ہے اور آپ کے معجزات شریفہ کا انکار کر کے قرآن کریم کی آیات کا بھی منکر ہو رہا ہے۔ اس سے بڑی اور کفر کیا ہوگا؟ اس سے بڑھ کر کیا کفر اور گستاخی ہوگی مرزا قادیانی کی؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اس قادیانی فتنہ کے شر اور فساد سے محفوظ فرمائے۔ آمین بجاہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔